اسکرین پر جو میں ویڈیو پلے کرنے جا رہا ہوں اس کا انتہائی اختصار کے ساتھ میں مختصر تعارف دیتا چلوں، بعد میں ویڈیو پلے کرتا ہوں۔ یہ ایک ترک سیریز سلطان عبدالحمید ثانی ترک فرما روا ہیں، ان پر بنائی گئی ہے، اور یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو تاج محل کو محبت اور عشق کی داستان سمجھتے ہیں یا تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں۔ شاید انہوں نے پھر عثمانی دور میں، یہ ترک سلطان عبدالحمید ثانی کے دور کی بات ہے، جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی گئی، اور اس کی تعمیر میں سمجھتا ہوں عقیدت اور محبت کی معراج ہے جس کی آج تک نظیر نہیں ملتی۔ اب آپ یہ کلپ دیکھیے، آپ اس کیفیت کو، روحانیت کو، محبت کو زیادہ اچھے سے محسوس کر سکیں گے۔ ایک مسئلہ اور ہے۔ وہ کیا ہے میرے سلطان؟ جب ریلوے لائن حجاز پہنچ جائے گی تو ترک انجینئروں کو وہاں کام کے لیے لیا جائے گا۔ جرمن انجینئر پہلے ہی وہاں کام میں مصروف ہوں گے تو یقیناً ترک انجینئروں کو بھی ان کے ساتھ موقع دیا جائے گا، لیکن اس کا ایک حصہ باقی رہے گا جو جرمن انجینئروں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ مقدس سرزمین پر غیر مسلم نہیں جا سکتے کراسو افندی، ٹھیک ہے۔ خصوصاً مدینہ منورہ سے 20 کلومیٹر فاصلے سے مزدور کام کرتے وقت ہتھوڑوں پر کپڑا باندھیں گے۔ وہ کیوں میرے سلطان؟ کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہے وہاں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر مدینہ ان آوازوں سے پریشان نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے خادم عبدالحمید پر رحم فرما جو پیغمبر اکرم سے بے لوث محبت کرتا ہے، اس کی مشکل حل کر دے۔ سلطان کے حکم کے مطابق استنبول سے باہر ایک شہر بسایا گیا اور پوری عالم اسلام سے آنے والے جو اپنے فن کے ماہر اور یکتا لوگ تھے ان کی جماعت کو وہاں ٹھہرایا گیا۔ پھر انہیں تاکید کی گئی کہ وہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا یہ ہنر اس طرح سکھائیں کہ یکتا و بے مثال کر دیں۔ پھر ان تمام بچوں کو اپنی نگرانی میں ترک سلطان نے حافظ قرآن بنایا، پھر انہیں شاہ سوار بنایا، گھڑ سواری سکھائی گئی، تیر اندازی، تلوار بازی سکھائی گئی، پھر انہیں باعمل مسلمان بنایا گیا۔ 500 لوگوں کی جماعت جب تیار ہوگی تو پھر انہوں نے باوضو رہتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے مسجد نبی کی تعمیر کا آغاز کیا۔